اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون سورۃ البقرہ آیت نمبر 42۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، یعنی حق کو اس باطل اور غلط باتوں کے ساتھ گڑبڑ مت کرو جن کو تم نے خود گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ تم تلبیس حق اور کتمان حق کے مرتکب ہو رہے ہو، یعنی تم دیدہ و دانستہ، یعنی دیکھ کر اور جان بوجھ کر تحریف کر رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو، اور یہ بدترین گناہ ہے کہ کوئی جاننے کے باوجود حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دے یا اسے چھپا دے، کیونکہ اگر تم جاہل ہوتے تب تو بظاہر یہ بھی عذر ہو سکتا تھا کہ ہم جاہل تھے، ہمیں خبر نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کر جرت کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ کسی کو بھی گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اگر اس نے پہلے سے ہی حق کے دلائل سن رکھے ہیں تو اب ان دلائل ہی میں شک و شبے کی باتیں پیدا کر دی جائیں، جو آج کل عام طور پر دین کے دشمن لوگ اس بات کو پیدا کر رہے ہیں کہ دین کی باتوں سے شک و شبہ پیدا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اس میں اس بات کی ممانعت فرما دی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے سے حق کے دلائل نہیں سن رکھے تو اس سے حق کے دلائل کو چھپایا جائے اور حق کو اس تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ میں اس بات کی بھی مانت کر دی گئی کہ حق کو مت چھپاؤ، یعنی گمراہ کرنے کے دو طریقے تھے، اس آیت میں دونوں سے منع کر دیا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ آیت کے مخاطب خاص طور پر علماء ہیں، مسلمانوں کو خاص تنبیہ۔ یہ پرفتن دور ہے جس میں ایمان بچانا، صراط مستقیم پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مختلف روپ میں ایمان کے ڈاکو مختلف انداز سے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، بس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہے۔ ہر دعا میں ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا رہے۔ لوگ اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا بعض تو وہ بھی نہیں مانگتے، لیکن جو مانگتے ہیں بس وہ دنیا کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا ہے کہ یا اللہ میرے ایمان کو محفوظ فرما، مجھے ایمان کے ساتھ موت عطا فرما۔ یہ سب سے اچھی اور اعلیٰ دعا ہے۔ ایک بات آپ خود سوچیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو خود آپ کی زبانی نہیں سنا، تو اگر دین پہنچانے والے لوگوں کو درمیان سے نکال دیں اور ان پر اعتماد ختم کر دیں گے جیسا کہ غیر مقلد کرتے ہیں، تو پھر سوچیں اور بار بار سوچیں کہ آپ صحیح دین کو کیسے حاصل کر پائیں گے۔ یاد رکھیں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر واسطہ بواسطہ امت تک پہنچانے والے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دین تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ انہی واسطوں کو ماننے کا نام تقلید ہے۔ اگر تقلید کو نکال دیا جائے اور ہر آدمی اپنی خواہشات پر چلنا شروع کر دے تو گمراہی پھیل جائے گی اور لوگوں کی زندگیوں سے دین رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مذکورہ بالا آیات میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے سے خاص طور پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اگر کوئی غافل انسان وسوسہ ڈالے تو پھر آپ اس کے وسوسے میں ہرگز نہ آئیں۔ اگر وسوسے اور شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہیں تو پھر کسی محقق عالم کے پاس جا کر اپنے وسوسوں کو دور کریں، ورنہ بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، مگر ان میں تمام لوگوں کو تنبیہ ہے جو تلبیس حق یا کتمان حق کرتے ہیں، یعنی حق کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے کہ بادشاہ جب کسی کو ڈانٹتا ہے تو اس کی ڈانٹ سننے والوں کو بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ تم ایسی حرکت مت کرنا، لہذا حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنا اور حق بات کو چھپانا دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ نیز اس آیت میں اشارہ ہے کہ عالم کے لیے حق کا اظہار کرنا لازم ہے اور حق کو چھپانا حرام ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کو حق بات بتانا ضروری ہے۔ ہاں اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو تو سر عام نہ بتائیں، بلکہ فردن لوگوں کو بتائیں، جو آپ سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو ضرور بتائیں۔ یہ نہیں کہ آپ بھی اس بات کو بالکل دبا کے بیٹھ جائیں، کسی کو بھی حق بات نہ بتائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي لَا يَعْلَمُ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ ثُمَّ لَا يَعْلَمُ 7 مرات۔
جو شخص نہ جانتا اس کے لیے ایک بار ہلاکت ہے، جو جاننے کے باوجود عمل نہ کرے اس کے لیے 7 بار ہلاکت ہے۔ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم کسی بات کو جانیں ہی نہ، کسی بات کو معلوم ہی نہ کریں۔ یہ بھی ایک عجیب سی وبا چل پڑی ہے کہ آدمی کہتا ہے مجھے یہ بات معلوم ہی نہ ہو، معلوم نہیں ہوگی تو مجھے گناہ بھی نہیں ملے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بات کو نہیں جانتے تو آپ سے یہ پوچھو گی کہ آپ نے اس بات کو کیوں معلوم نہیں کیا، اور اگر آپ جانتے تھے پھر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر آپ سے یہ پوچھو گی کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی چیز کو بس سنوں ہی نہ، کسی چیز کو معلوم ہی نہ کروں تو میں بچ جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لمحہ فکریہ ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلوانے کے باوجود نہ تو حق مانتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس پر مزید جرت یہ کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے عمل اور زبان کے ذریعے متنفر کرتے ہیں۔ اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم تو حق اور سچ کو جو کہ قرآن کی شکل میں نازل ہو چکا ہے، غیر شعوری طور پر اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ جو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر حق اور سچ کا مذاق اڑائے گا اس کا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں خاص طور پہ اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں۔ ایک بات کا پتہ بھی چل رہا ہے، دل بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پھر بھی ادھر ادھر کر کے کوئی بہانہ بنا کے یا کوئی ایسی تعویل نکال کے، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا کے ادھر کی بات ادھر لگا کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حق آپ کو پتہ ہے، حق آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی کسی کو نہیں بتا رہے، کسی کو اس کی طرف راغب نہیں کر رہے تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ اس آیت میں ان دونوں باتوں سے منع کیا گیا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا جو بالکل حق ہے اور واضح ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم آج قرآن کو وقت نہیں دیتے، باقی دنیا کی ہر چیزوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن قرآن کو وقت نہیں دیتے، زیادہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس پر مزید گستاخی یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ آدمی اس میں اپنی طرف سے باتیں کرتا رہتا ہے، اپنی طرف سے سوچتا رہتا ہے، جو سمجھ میں آئے وہ بولتا رہتا ہے۔ تو اس سے آدمی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہ ہو کے آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت میں بیان کی گئی دونوں طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔